بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی کا واقعہ۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں اور سب سے پہلی مسلمان عورت ہیں۔ آپ کی شادی آپ کی عمر کے 42ویں سال کے اندر یا 40ویں سال کے اندر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گئی تھی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال تھی۔ 25 سال کی خوبصورت بہترین ابھرتی ہوئی جوانی کے اس دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلی شادی کی وہ ایک 40 سالہ عورت سے کی ہے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد کا نام خویلد بن اسد ہے اور آپ کی والدہ محترمہ کا نام فاطمہ بنت زائدہ ہے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ یہ ایک بہت بڑی تاجرہ تھیں اور ان کے جو والد محترم ہیں وہ بھی ایک بہت بڑے تاجر تھے اور اپنے خاندان، اپنے قوم، اپنے قبیلے کے اندر بڑی عزت اور احترام کے ساتھ ان کو یاد کیا جاتا، دیکھا جاتا۔ ان کی وفات کے بعد ان کی تجارت کا جو سامان تھا وہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے ہی ان کا ساری تجارت کو سنبھالا، اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ ایک ایماندار، دیانتدار تاجرہ ہونے کے ساتھ ساتھ ایک ذہین، فطین اور ایک ملنسار، خوش اخلاق، حسن جمال والی خاتون تھی۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت ہند ہے اور ان کا لقب طاہرہ ہے، ام طاہرہ یا طاہرہ ہے ان کا لقب ہے۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے سب سے پہلے شادی کے لیے جس شخص کا انتخاب ہوا اس کا نام ورقہ بن نوفل ہے، اور یہ آپ کے والد نے انتخاب کیا تھا آپ کے چچا زاد بھائی کے لیے۔ یہ ورقہ بن نوفل وہی ہیں جو ایک بہت بڑے عالم ہیں تورات اور انجیل کے، اور اپنی قوم، خاندان، قبیلے کے اندر ان کو بڑی عزت سے دیکھا جاتا ہے۔ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی دوسری شادی جس شخص سے ہوئی ہے وہ ہے ابو ہالہ ہند بن نیاش بن زرارہ تمیمی، ان کے ساتھ ہوئی ہے، اور جو تیسری شادی تھی وہ عتیق بن عابد مخزومی کے ساتھ ہوئی ہے۔ اس طرح ان تین شادیوں میں سے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی 4 اولادیں ہوئی ہیں، جن میں 3 لڑکے ہیں، ہند، طاہر اور ہالہ، اور ایک لڑکی ہے جس کا نام ہندہ ہے۔ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے جو عتیق شوہر تھے یا آخری تھے، ان کی وفات کے بعد ان کے لیے قریش کے بڑے بڑے سرداران کے رشتے آئے، جن میں ابو جہل بھی تھے، ابو سفیان بھی، عتبہ بن ابی محیط بھی، سلت بن ابی یحاب بھی۔ یہ بہت بڑے بڑے جو سرداران تھے ان کے رشتے آئے ہیں، مگر انہوں نے انکار کیا۔ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد محترم کی وفات کے بعد چونکہ ان کی نرینہ اولاد کوئی نہیں تھی، تو ان کی جو تجارت کا جو سرکل تھا وہ سارا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے سر آیا، اور انہوں نے بڑے احسن انداز سے اس تجارت کو سنبھالا، اور ان کے بہت سارے لوگ کام بھی کرتے تھے اور کچھ غلام بھی تھے، اور کچھ لوگوں کو سامان دے کر دوسرے ملکوں میں بھیجا کرتے تھے، جیسے شام میں، یمن میں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شام کے سفر پر بھیجا، اور اس سفر میں آپ کے ساتھ آپ کے جو خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام تھے وہ میسرہ، وہ بھی ساتھ تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پہلا تجارتی سفر 25 سال کی عمر میں شروع کیا تھا۔ آپ نے بصرہ اور شام میں سفر بھیجا، اور پھر جو سامان بیچا یا جو سامان خریدا، اس سے سامان خریدا بھی تھا، تو خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو جب وہ سامان دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے دگنا چگنا منافع لا کر کے دیا، جس سے خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ بے حد متاثر بھی ہوئی، بے حد خوش بھی ہوئی کہ آپ کی ایمانداری، دیانتداری کس حد تک ہے، اور اس بنیاد پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
ان کو بہت زیادہ منافع لا کر کے دیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے بدلے میں دگنا معاوضہ بھی دیا تھا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سفر سے 2 ماہ کچھ دن بعد واپس آئے تو آپ کے دوپہر کا وقت تھا، سخت دھوپ تھی، لیکن آپ کے اوپر فرشتوں نے سایہ کیا ہوا تھا۔ اور یہ بات آپ کے غلام میسرہ نے بھی کہی کہ جہاں پر بھی سخت دھوپ ہوتی تو آپ کے سر پر فرشتے جو تھے وہ سایہ کیے رکھتے تھے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ واقعات اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل سے بیان کیے، تو انہوں نے چونکہ وہ عالم تھے تورات کے بھی انجیل کے بھی، تو انہوں نے جو یہ بات کی کہ یہ وقت کے امت کے نبی بھی ہو سکتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانتداری، حسن اخلاق، تجارتی منافع اور اس طرح کے پیش آنے والے جو واقعات تھے ان کو دیکھ کر خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے دل میں نکاح کا شوق پیدا ہوا۔ چنانچہ انہوں نے اپنی ایک سہیلی نفیسہ بنت منیحہ کے ذریعے سے یہ پیغام بھجوایا، جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کی مشاورت سے قبول فرما لیا۔ چونکہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے والد محترم زندہ نہیں تھے، اس لیے آپ نے اپنے چچا عامر بن اسد کو پیغام بھیجا کہ شادی کروا دیں۔ وہ آگے آئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آل مطلب کو لے کر آئے، جن میں آپ کے چچا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اور جناب ابو طالب بھی تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف سے ان کے چچا اور چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل تھے۔ جناب ابو طالب نے خطبہ پڑھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بہت زیادہ تعریفی کلمات ادا کیے، اور خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے چچا نے بھی تعریفی کلمات ادا کیے، اور یوں یہ نکاح ہو گیا۔ نکاح کے وقت 12 اوقیہ جو مہر تھا وہ مقرر ہوا اور اسی مہر پر آمین ہوئی۔ شادی کے وقت حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو مشہور عمر ہے وہ 40 سال ہے، لیکن 48 سال اور 45 سال کا بھی ذکر ملتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ولیمے کے اوپر 2 اونٹ ذبح کیے گئے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیے کہ چونکہ یہ نکاح اعلان نبوت سے پہلے ہوا تھا، اس لیے اعلان نبوت سے پہلے یا اس زمانے کے اندر کچھ ریت رسم بھی تھے، اور بہت زیادہ ریت رسم تھے، جن میں ایک رسم یہ بھی تھی کہ لڑکی والوں کی طرف سے بھی شادی میں دعوت طعام کا اہتمام کیا جاتا تھا۔ چنانچہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے چچا نے اور چچا کے بیٹے نے 10 اونٹ ذبح کر کے خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے دعوت کی ہے، جو کہ بعد از منسوخ کی گئی ہے، یعنی کہ اسلام میں اب عورت کی طرف سے کوئی دعوت نہیں ہے۔ یہاں یہ بات بھی یاد رکھی جائے کہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ساتھ بہت سارا مال لے کر کے آئی تھی۔ اس میں مال تجارت بھی تھا، اور اس میں وہ مال بھی تھا جو اس زمانے کے اعتبار سے خواتین کو ان کے ورثاء ولیوں کی طرف سے، والدین کی طرف سے، چچاؤں کی طرف سے دیا جاتا تھا۔ ہم اگرچہ اسے جہیز کا نام تو نہیں دے سکتے، کیونکہ جہیز کی باقاعدہ جو رسم ہے اس کی ابتدا تو آج سے 200 سال پہلے ہوئی ہے، لیکن اس زمانے میں بھی چونکہ مشرکین مکہ کا دور تھا، عروج تھا، اور وہی سوچ ہر عام و خاص کے اندر پائی جاتی تھی، تو اس وقت بھی لوگ اپنی عورتوں کو وراثت میں حصہ نہیں دیتے تھے، اور اس طرح کا سامان دے دلا کر ان کو گھر سے رخصت کیا کرتے تھے۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی بڑی مقدار میں سامان اپنے ساتھ لائی تھی، جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں غرباء، فقراء، مساکین وغیرہ لوگوں کے اندر تقسیم کر دیا تھا۔ خود خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں اس سامان کی وجہ سے سکون سے زندگی بسر کر سکتی تھی، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارا مال یتیموں، غریبوں، مسکینوں میں تقسیم کر کے گھر میں فاقہ ہو گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے شادی ہوئی
تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال تھی۔ انتہائی خوبصورت جوانی، انتہائی خوبصورت قد و قامت اور انتہائی اعلیٰ نفاست کے مالک حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، جو کائنات کے والی ہیں، جو وجہ وجود کائنات ہیں، جو وجہ تخلیق کائنات ہیں، آپ ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہیں۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، آپ ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہیں۔ آپ نے اپنی خوبصورت جوانی میں پہلی شادی جس عورت سے کی ہے وہ 2 جگہ سے طلاق یافتہ، 1 جگہ سے بیوہ ہے، اور 4تھی جگہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی کی ہے۔ ہمیں یہ بتایا کہ شادی کا مقصد صرف انجوائمنٹ نہیں ہے بلکہ کسی کا سہارا بننا بھی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ 3 اولادیں بھی آئی ہیں جن کی پرورش آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ ان واقعات سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں نکاح کو آسان کرنا چاہیے، سادہ کرنا چاہیے اور رسم و رواج کو مٹانا چاہیے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیوز پسند آئی ہیں، ہمارے یہ واقعات پسند آئے ہیں، ہماری یہ مہم پسند آئی ہے، ہمارا یہ مشن پسند آیا ہے، تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اسے دوسرے لوگوں تک بھی پہنچائیں اور اس کو فالو کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔